نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 251 پر آج ہیں ابھی، اور انشاءاللہ آج کے سبق کا چونکہ پچھلے سبق سے بہت زیادہ تعلق ہے، آج کی آیت بھی اصل میں پچھلے سبق سے ملتی ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا پیچھے کون سا ایک واقعہ بیان فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کا، تو اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو میں انشاءاللہ تھوڑا سا اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے پھر آج کے سبق پر چلتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 246 میں بتایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ بتایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جو تھے وہ کچھ عرصہ تک تو ٹھیک چلتے رہے، دین پر چلتے رہے، اس کے بعد ان کے اندر انحراف آ گیا، دین میں بدعات ایجاد کر لیں، یہاں تک کہ وہ بت پرستی تک چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں بھی انبیاء کرام بھیجے ان میں وہ ان کو روکتے رہے، مگر یہ اپنی نافرمانی سے باز نہیں آئے اور شرک سے باز نہیں آئے، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم جب گناہ گار بن جاتی ہے، پوری قوم میں خیر کم رہ جاتی ہے، لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ایک طرح سے اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے جس سے اس قوم کو تھوڑا سا ان کی اصلاح ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں جب آتی ہیں اللہ کے بندوں پر تو اس کے فائدے ہوتے ہیں کہ اس سے انسان سبق سیکھے اور ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ اپنی اصلاح کرے۔ تو اس مقصد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا، کافر قوم ان پر مسلط ہو گئی اور وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا، انہوں نے ان کے علاقے چھین لیے اور ان کی بڑی تعداد کو قید کر لیا، اور کچھ عرصے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کی آزمائش کے بعد ان کے اندر ایک نبی کو پیدا کیا۔ اب علماء کہتے ہیں ان کا نام شموئیل تھا، قرآن میں ان کا نام نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ تو شموئیل نے اپنی قوم میں تبلیغ کا کام شروع کیا، ان کے جو گرے ہوئے مورالز تھے، بہت ہی ٹوٹی ہوئی دکھی قوم بن چکی تھی، تو ان کے نبی نے ان کو دوبارہ ان کے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے تبلیغ شروع کی ان میں اور ان کو ہمت دلائی۔ تو پھر بنی اسرائیل سے کچھ سردار جو تھے وہ حضرت شموئیل کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے، ہمارے درمیان سے آپ کوئی بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں، جہاد کریں اور اپنے علاقے اور اپنی اولاد اور اپنے جن قوم کے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے ہم ان کو دوبارہ سے ان سے چھین لیں۔ تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میں دعا کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت دیں گے، لیکن جب جہاد کا وقت آئے گا تو تم دوبارہ سے اللہ کی نافرمانی کرو گے اور جہاد کے لیے بزدل بن جاؤ گے اور جہاد نہیں کرو گے، کیونکہ یہی ان کا طریقہ تھا۔ پیچھے ان کی جو تاریخ تھی اس کے مطابق ان کے نبی شموئیل نے ان کو سمجھایا کہ ایک اللہ تعالیٰ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہوتی ہے، کوئی نبی کا مقرر ہونا، کسی ایسے بندے کا مقرر ہونا جو اس قوم کی قیادت میں ایک مضبوط لشکر تیار کر سکے، جس کی قیادت میں جہاد ہو سکے، تو یہ سارے اللہ کے نعمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن پھر عام لوگوں کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ اس اللہ کے چنے ہوئے اس بندے کا ساتھ دے اور خود بھی جہاد کرے اس کے ساتھ مل کر۔ تو بنی اسرائیل سے خدشہ تھا ان کے نبی کو کہ شاید یہ قوم ان کے مورالز اتنے ڈاؤن ہیں اور ان کی عادتیں اتنی بری ہے کہ وہ پھر سے نافرمانی کریں گے اور بات نہیں مانیں گے۔ بہرحال قوم نے کہا کہ نہیں، ہم جس حالت میں ہمیں جہاد کرنا ضروری ہے، ہمیں اپنی اولادوں کو چھڑانا ہے، ہمیں اپنی علاقوں کو چھڑانا ہے اور دشمن کے ظلم سے اپنی قوم کو بچانا ہے۔ تو پھر ان کے نبی نے اللہ کے حکم سے ایک شخص کو طالوت، جس کا نام طالوت تھا،
اس کو بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا کیونکہ طالوت جو تھا وہ بڑے خاندان سے نہیں تھا، مال دولت والا نہیں تھا، سرداروں میں سے نہیں تھا، ایک عام فوجی تھا۔ تو اب سرداروں سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ایسے ایک عام آدمی کو ہم پر کیسے مسلط کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی وہی ان کی جو بری عادتیں تھی اسی کا اظہار کیا انہوں نے۔ ان کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر، عقلی طور پر ان کو سمجھ بوجھ میں تم سے کہیں زیادہ ہے وہ، اور وہ اس قابل ہے کہ وہ تمہاری قیادت کر سکے۔ اور پھر انہوں نے ایک نشانی مانگی کہ اچھا اس بادشاہ کی نشانی بتائے، اس کی بادشاہت اللہ کی طرف سے ہے اور یہ مستحق ہے بادشاہت کا، تو پھر ہمیں کوئی نشانی بتائی جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ایک جو تابوت تھا، ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، اور یہ تابوت جو تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ تو وہ فرشتے جو تھے اس تابوت کو، چونکہ دشمن ان سے یہ تابوت بھی لے کر چلے گئے تھے، فرشتے اس تابوت کو لے کر آئے اور حضرت طالوت کے دروازے پر رکھ دیا، جس سے اس قوم کو اب سکون آ گیا کہ اچھا اللہ کی طرف سے یہ اس کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ پھر طالوت نے ایک فوج بنائی، اور وہ اس زمانے کا جو جالوت بہت ہی جابر تھا اور بہت ہی بڑا لشکر تھا، اس کا بہت طاقتور تھا۔ تو اب اس کے مقابلے میں یہ فوج چلی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن راستے میں ان کو آزمایا گیا۔ ایک پانی دریا سے گزرنا تھا، وہاں سے ان کو زیادہ پانی پینے سے منع کیا گیا تھا، صرف ایک آدھ گھونٹ تک کی اجازت تھی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اپنے بادشاہ کی، اپنے سردار کی، اور انہوں نے پانی پیا، اور پھر ان میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ جہاد کے قابل نہیں رہے اس آزمائش میں ناکام ہو کر۔ مگر کچھ جو صحیح معنوں میں بہادر لوگ تھے، جو اللہ پر توکل کرنے والے تھے، وہ طالوت کے لشکر میں اس قابل تھے کہ اب وہ ان کو لے کر آگے بڑھتا اور فوج دشمن کا مقابلہ کرتا۔ اچھا، اس لشکر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 313 یا ایسی تعداد تھی، جو کہ وہی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں تھی، اور بڑے مشرکین کے بڑے لشکر کو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے مٹھی بھر مسلمانوں کو، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سامان جنگ بھی نہیں تھا زیادہ، ان کے ذریعے بہت بڑی شکست دی تھی۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی اسی تعداد کے لوگ تھے جو کہ بچ گئے تھے، ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کو قتل کروایا، اور اس وقت کے جو مسلمان تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے جو مجاہد تھے، جو سچے ایمان والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی تھی۔ تو یہ واقعہ تھا۔ اب ہم نے پیچھے زیادہ تر اس واقعے کے بارے میں سمجھ لیا، اس کو پڑھ لیا، لیکن آیت 52-51 میں اسی کا چونکہ تعلق ہے، اور میں نے تھوڑا سا بتایا تھا لاسٹ تفسیر میں، تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کیا تھا، اس کا ترجمہ بتا کے۔ تو میں اب یہاں سے 251 سے شروع کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ تو پھر جب فوجیں سامنے آئی، حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نہ بادشاہ تھے اور نہ ہی نبی تھے، ایک عام سپاہی تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں جالوت کو، جو کہ سپہ سالار تھا دشمن کی قوم کا، عمالقہ کے لشکر کا، اس کو جالوت کو قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے۔
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مٹھی بھر جو بنی اسرائیل کے جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر پر فتح اور نصرت نصیب فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جالوت کو داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت، ملکہ والحکمہ، تو حکمہ سے مختلف معنی کیے گئے ہیں کہ ان کو نبوت ایک تو معنی کیا گیا ہے، پھر اس کے علاوہ ان کو جس تدبیر سے انہوں نے طالوت کو قتل کیا وہ بھی مراد لی گئی ہے، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم سکھایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو، وہ جنگی لباس لوہے کا استعمال سکھایا تھا اور جنگی لباس کو خاص طریقے سے بنانا سکھایا تھا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھائی۔ اور اس سے دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایون دنیا کے جو علم ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے بندوں کو سکھائے جاتے ہیں، کیونکہ جنگی لباس بنانا، لوہے کا استعمال کرنا یہ دنیا کے فائدوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ اللہ نے اسے سکھایا۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین میں جب فساد بڑھتا ہے، جب اللہ کے سرکش نافرمان بندوں کو اتنی طاقت بڑھ جاتی ہے کہ وہ فساد مچا دیتے ہیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ مسلمان اور اللہ کے اپنے فرما بردار بندوں کے ذریعے ان کو شکست دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتا تو پھر دنیا میں ایک فساد ہر وقت برپا رہتا اور کسی کی بھی جان مال یا زندگی عزت کوئی چیز کسی چیز میں بھی کوئی سیفٹی نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ہی ایسے بندے پیدا کرتا ہے جن میں صبر اور استقامت اور اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بڑے بڑے جابر اور ظالم قوتوں کو ختم کرتا ہے دنیا سے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 22 میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو بلا شبہ نہ راہبوں کے صومعے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احسان اور رحمت کے بعض لوگوں کو بعض سے ہٹاتا رہتا ہے، اور اس کے تمام افعال اور اقوال میں مخلوق کے لیے حکمت حکم ہے اور حکمت اور حجت بھی ہے۔ تو یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ کتنی قومیں آئی بڑی بڑی اور سپر پاور بنی دنیا میں، اور پھر وہ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا، پھر اس کے بعد کوئی اور قوم آ جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ نظام نہ رکھے اور کسی ایک کو ہی ساری ہمیشہ کے لیے قوت اور طاقت ہو تو پھر اس دنیا میں کوئی عدل کوئی انصاف نہ رہے، ہر طرف ظلم و فساد ہی ہو جائے، اور طاقت والے جو ہے وہ کمزوروں کو دبا کر ان کے سارے حقوق کو ختم کر دے۔ تو یہ واقعہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اس میں بہت سے چیزیں ہیں ہمارے لیے، نصیحتیں ہیں بہت سی۔ پہلی بات جیسے کہ ہم نے جانا کہ یہ مسلمانوں کو مدینہ میں ہجرت کے بعد اب ان کو جہاد کے لیے ان کو تیار کرنا تھا اور ان کو جہاد کے فائدے بتانے تھے، کیونکہ بغیر جہاد کے وہ شرک کی جو قوت اس زمانے میں تھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس سے کچھ اور نصیحتیں ملتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر دین میں نہ لوگوں کا دین نہ کسی کے جان اور مال کی حفاظت رہ سکتی ہے، کیونکہ جب طاقتور سرکش لوگوں کی حکومت ہوتی ہے تو پھر کسی کی جان و مال کی حفاظت کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ پھر مجاہد کا انتظام ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے، مجاہد کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے جہاد کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کرتا ہے، ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک اور سبق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جنگ کے لیے سپہ سالار ہو یا مسلمانوں کا جو لیڈر ہو
تو اس کے اندر جو ہے وہ عقل، یعنی کہ عقل، سمجھ، حکمت اور قوت، جسمانی قوت، یہ ساری خصوصیات ہونی چاہیے، اور ایمان کی قوت ہونی چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو آج دیکھیں مسلمانوں کے لیے جو حالات، برے حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھے حکمران، اچھے لیڈرز نہیں ہیں، جس کو، کیونکہ اکثریت جو ہوتی ہے لوگوں کی، وہ کسی نہ کسی کی پیچھے چلنے والی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر لیڈر اچھا نہیں ہے تو پھر عوام بھی اسی طرح کی بن جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اچھے لوگوں کو حکمران اور اچھے لوگوں کو لیڈر بنائے۔ پھر جو ہے جو مسلمانوں کا جو حکمران ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی حکمت اور سمجھ ہونی چاہیے کہ جب جہاد کا معاملہ ہے، کوئی اہم معاملہ ہے، تو وہ ایسے لوگوں کا چناؤ کرے جو کہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ طالوت نے اپنے لشکر سے آزمائش میں دریا کے پانی سے گزر کر ان کی آزمائش کروائی، اور پھر صرف وہی لوگوں نے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے صرف وہ لوگ رہ گئے جو کہ ثابت قدم اور ہمت والے تھے اور صبر کرنے والے تھے، کیونکہ اگر لشکر میں کمزور لوگ ہوتے ہیں تو وہ طاقت کو اور کم کر دیتے ہیں، چاہے تعداد میں زیادہ بھی ہو، لیکن وہ فوج کا مورال کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑے لوگ ہوں لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور قوت والے اور صبر کرنے والے، حوصلہ کرنے والے اور اپنے امیر کی بات ماننے والے ہوں، تو پھر ایک منظم لشکر ہوتا ہے، اس کے تحت وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر اگر بڑی لشکر سے، بڑے فوج سے مقابلہ ہو، مشرکین کی قوت بہت بڑی ہو، تو جو لیڈر ہے وہ ہمت بڑھائے اور ایمانی قوت کو جگائے، اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خود بھی دعا مانگے اور اللہ سے کنیکٹ ہو، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جوڑے، تاکہ اللہ کے بھروسے پر جہاد کیا جائے، کیونکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ کامیابی عطا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سے جڑے بغیر جو ہے وہ انسان کسی بھی بڑے مقصد میں اپنے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے واقعات کو بتایا، اور سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات ذکر فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو غیب کی باتیں جو آپ کو کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی تھی، اور جو کہ مدینہ میں بنی اسرائیل تھے، مدینہ میں یہودی تھے، ان کو ان باتوں سے، ان واقعات کا پتہ تھا، تو یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات بنا کر ان کو نازل فرما رہے تھے، ان کی تفصیلات۔ تو یہ قرآن میں بہت جگہوں پر جو واقعات بیان کیے گئے پچھلی قوموں کے، تو یہ بھی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت تھے کہ یہ ساری غیب کی باتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرماتے تھے۔